درج کر لیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ کیوں مقدمہ درج ہوا؟ دیکھیں جو تقریر تھی اور پی ٹی آئی آفیشیل ویب پہ آئی اور پھر یہ درج ہوا، اور بڑا ٹیکنیکلی اس معاملے میں کیا گیا ہے کہ اس کو نام تو محمد سہیل اور وہ شاید ستار صاحب ان کی ولدیت میں لکھے ہوئے ہیں، میں شاید کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ یہ زبانی میں بات کر رہا ہوں، تو جی سب نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کا ہے، پھر ٹھیک یہ ہے چلا، پھر رکی خبر، پھر دوبارہ آئی، لیکن ٹیکنیکلی یہ پرچہ ان کے اوپر بھی ہے، لہذا اچھا وہ ساتھ ہیں، پرچہ ہوا ہے ان کے اوپر، جو ہم نے ایکسپرٹ اوپینین لی لوگوں سے، تو یہ دونوں ہی، کیونکہ تقریر تو ان کی ہے نا، اپلوڈ کس نے کی، بولنے والا بھی تو ایک ایسا ہی کام کر رہا ہے نا، یہ ہے ٹیکنیکلی طور تو معاملہ۔ ان پہ بنتی ہے، ظاہر ہے اگر وہ نہ بولتا تو اپلوڈ کرنے والا اپلوڈ کیسے کرتا؟ ہاں اپلوڈ والا اس لیے ہے کہ جب یہ طے کیا گیا کہ آپ شیئر بھی کرتے ہیں تو آپ پھنس سکتے ہیں، جی تو اپلوڈ کرنا تو اور بھی ہے، تو یہ چیزیں اگلے دن نا میں آپ کو بتاؤں، ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس تھے تو ایک بریفنگ جی تھی وہاں، وہ ہماری جرنلسٹ ہیں پشاور سے، انہوں نے، میں تھوڑا سا واقعہ سنا دوں آپ کو، پلیز. انہوں نے سوال کیا، وہ فرزانہ صاحبہ ہیں میرا خیال ہے، نہیں وہ آج ٹی وی پشاور کی بیورو چیف ہیں، جی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی مرضی کا ٹکر بھی نہیں چلوا سکتی، اور آپ ریاست ہیں اور آپ کو ہی بات کرنی ہوتی ہے، آپ ہماری کوئی چیز نہیں چلنے دیتے، جی تو انہوں نے نا بڑے تحمل کے ساتھ انہیں کہا کہ بہن آپ کس ادارے سے ہیں، انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا دیکھیں جو لائسنسی ہے نا، جس نے لائسنس لیا ہے ٹی وی کا، اس نے ریگولیشنز پہ عمل درآمد کا، آئین اور قانون پہ عمل درآمد کا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوتا ہے، تو آرٹیکل 19 میں کہیں آزادی اظہار رائے ہے تو کہیں حدود و قیود بھی موجود ہیں، تو مادر پدر آزادی دنیا میں نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے جمہوریت کی ماں کون ہے، مطلب انگریزی کے ترجمے کا بتا رہا ہوں، برطانیہ، جی تو وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے غلط استعمال پہ، اور 2 سال ایک بچے، چھوٹی عمر کے لڑکے کو، بچے کو یا بچی جو بھی تھی، اس کو وہ شیئر کرنے پہ 2 سال سزا ہو گئی ہے، تو کچھ آپ لوگوں کو اور ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، آپ ہمیں بے شک ذمہ دار کریں، انہوں نے بالکل سکون سے جواب دیا تھا، اور وہ انہوں نے بھی بالکل اس کو سمجھا، لیکن اس کو یار دوستوں نے پھر کسی طرح کہیں کبھی کسی کا الزام کبھی کسی کا، لیکن میں اور آپ بھی اگر کسی چیز میں ہیں اور ایسی بات کریں گے تو ہمیں بھی تو کوئی پوچھے گا نا، آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں یہاں کتنے سخت قوانین موجود ہیں، بلکہ ڈنمارک کی تو میں آج آپ ڈنمارک میں ہیں نا، ہالینڈ میں. ہالینڈ میں ہے، تو ڈنمارک کی میں آج رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو 15 سال تک کے بچوں کے اوپر سوشل میڈیا پہ ویسے ہی بین لگا دیا ہے، آج ہی میں کوئی پوسٹ دیکھ رہا تھا جی اس جی طرح کی، ایسے ہی ہے، کہ قانون یہ بن گیا. یہاں پہ یہ ہے کہ ہر بندے کو ہر چیز کی لائسنس مل گئی ہے، جس کی مرضی پکڑی اچھال دے، کپڑے اتار دے، یہ پاکستان میں ہی چلتا ہے، تو یہاں پہ اتنی آزادی اظہار رائے ہے کہ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف آپ جو چاہیں بولیں، کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر جب کوئی گرفت میں آتا ہے تو پھر یہاں پہ آزادی اظہار رائے کا ہو جاتا ہے، تو ہمیں سب کو تھوڑا سا خیال رکھ کے بات کرنی چاہیے، تو جو آپ اور ہم بات کر رہے تھے کہ چیف منسٹر صاحب نے بات کی ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے، انہوں نے بھی ایک حلف لیا ہوا ہے، تو اگر ان کا کوئی غصہ ہے تو اس کے لیے نارمل الفاظ موجود ہوتے ہیں کہ آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری میرے خیال میں زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے حلف لیا ہے. اچھا، ایک اور چیز پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا کہ آج تک اس ملک میں کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی. میری کریکشن کیجیے گا، کیا سیٹھ وقار جو ہائی کورٹ کے پشاور ہائی کورٹ کے، کیا انہوں نے مشرف کو سزا نہیں دی تھی، اور یہ کس دور میں دی تھی، اور اس دور کی حکومت کا کیا رد عمل تھا جب ایک ڈکٹیٹر کو سزا سنائی تھی اس جج نے؟ انہوں نے نا طریقے سے یہ بات کہی کہ جی ہوئی نہیں، اور ہوئی تو عمل نہیں ہوا، ہوں ان کا خیال، انہوں نے جان بوجھ کے یہ بات کہی اس سینس میں کہ وہ پرویز مشرف تو چونکہ پاکستان نہیں آئے، جب وہ فوت ہو گئے تو وہ آئے تھے نا، تو جی اس سینس میں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اس وقت کی حکومت کے تمام وزراء، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ سب اس سزا کے خلاف بول رہے تھے، لہذا یہ بات تو انہیں خود سوچنی چاہیے کہ اگر سزا ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیوی کے ایک ایڈمرل تھے جو چیف آف نیول سٹاف تھے، ان کو ایک مقدمے میں سزا ہوئی، اور ان کو پاکستان سے باہر لا کے سزا یہاں پہ دی گئی، اور ان سے تمام رینکس واپس لے لیے گئے تھے، ان کو ان کا ایڈمرل کا عہدہ، یعنی جنرل کے برابر، ادھر جنرل کہلاتا ہے ادھر ایڈمرل کہلاتا ہے، چیف آف نیول سٹاف، مطلب یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، لیکن تھوڑی ہوئی ہیں، یہ مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ اقتدار میں بھی رہے، فوجی جرنیل مارشل لا بھی لگائے، اس سینس میں وہ بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، بات کریں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقائق سارے درست رکھے آپ۔
بالکل ٹھیک ہے، اور اس دور کے وزیر اعظم جو صاحب ہیں وہ خوش نہیں ہوئے تھے اس سزا پہ، یہ ہاں بھی ہے، اور جو کہ عمران خان صاحب تھے۔ سر، عدلیہ کے حوالے سے، بلکہ آئینی ترمیم تو اب آ گئی ہے، تو کب تک منظور ہو جائے گی؟ اور کون کون سی جماعتیں ہیں؟ کوئی مخالفت میں بھی ہے یا سارے ساتھ ہی ہیں؟ نہیں نہیں، بڑی بڑی مخالفت میں جماعتیں ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، اپوزیشن لیڈر ان کا ابھی نامزد نہیں ہوا، اسپیکر نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا لیکن نامزد ہے۔ اور پھر جے یو آئی ہے جو ابھی تک مخالفت میں موجود ہے۔ تو جب ووٹنگ ہوگی کل تو پتہ چل جائے گا کہ، اور پی ٹی آئی ظاہر ہے سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن میں، جب وہی مخالفت کر رہی ہے، میں تو جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ڈٹ کے مخالفت کرنی چاہیے، ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے، کاؤنٹ کرانا چاہیے، اور تاکہ کل کو جب جیسے 73 کے آئین کے اوپر بات ہوتی ہے کہ کون مخالف تھا کون حامی تھا، ریکارڈ تھا، تو یہ بائیکاٹ کر کے پریس کانفرنس سے پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں آتی۔ انہیں حصہ لینا چاہیے ووٹنگ میں، اپنے ووٹ کاؤنٹ کرانے چاہیے کہ کتنے حامی تھے مخالف تھے۔ جمہوریت کی روح تو یہی ہے، آپ کہیں آئین بدل دیا، آپ غصہ کریں لیکن وہ کہیں اسمبلی اور سینٹ کے ایوان میں کھڑے ہو کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیلڈ مارشل اور فوج کے حوالے سے بھی کوئی ترمیم میں کچھ شامل ہے، وہ کیا ہے؟ اس پہ کافی زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر۔ دیکھیں 243 میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اور اس کے ساتھ نیوی کے لیے اور فضائیہ کے لیے بھی دیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ مارشل کا عہدہ دیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، اور دیا جائے گا تو یہ تا حیات ہوگا۔ اور تا حیات سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ ہیں ان کا یونیفارم بھی آپ سمجھیں کہ وہ پہن کے رکھیں گے، لیکن جو آرمی چیف کا عہدہ ہے اس کا ایک ٹینیور ہے 5 سال، اور ایکسٹینڈیبل ہے فردر 5 سال۔ تو موجودہ آرمی چیف کا عہدہ جو موجود ہے وہ 27 تک ہے، جی، نومبر 24 کی جو ترمیم ہو چکی ہے اس کی بنیاد پہ۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فیلڈ مارشل تاحیات ہوں گے، لیکن آرمی چیف جب تک ہیں وہ جو کمانڈ ہے وہ تینوں فورسز کی، اس کو بھی وہ کر رہے ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو رہا ہے، تو نئی جو ان کو دی گئی ہے وہ بالحاظ عہدہ دی گئی ہے، وہ الگ سے قائم رہے گی۔ تو پھر جو آئین میں موجود نہیں تھا فیلڈ مارشل کا، اس کو ایک آئینی کور دیا گیا ہے، استثناء دیا گیا ہے، یہ موجود ہیں چیزیں اس میں۔ لیکن فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے، یہ جو ٹائٹل ہے، یہ تا حیات ہے، لیکن اختیارات جو ہیں وہ اپنے عہدے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کر سکتے ہیں؟ جی میں بالکل، اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی بالکل ہولڈ ہو گیا سر آپ۔ اچھا عامر بھائی، یہ آپ نے تفصیل سے بتایا مجھے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہے یہ ٹائٹل تا حیات رہے گا، لیکن جو ان کے اختیارات ہیں وہ اپنے عہدے کے ساتھ 5 سال کے بعد ختم ہو گئے۔ اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے، اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 5 سال مزید اختیارات رہیں گے۔ جی جی، وہ تو آرمی چیف کے اختیار ہے نا سارے جی کے ساتھ، اور ٹھیک ہے۔ جو نئی کمانڈ بنائی گئی ہے وہ بھی بالحاظ عہدہ کے آرمی چیف کے ساتھ ہے۔ فیلڈ مارشل تو تا حیات ایک ٹائٹل ہے جس کو آئینی کور ضرور دیا گیا ہے۔ پہلے یہ آرمی ایکٹ کے رولز میں تھا کہ فیلڈ مارشل ہیں، کیونکہ 73 کے آئین میں اس کو نہیں لکھا گیا تھا، قانون میں نہیں تھا، رولز میں تھا، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل ایوب خان جنہوں نے از خود اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دیا تھا، تو یہ تو پرائم منسٹر نے دیا نا ٹائٹل ان کو، جنگ جیتنے پہ، جنگ جتوانے پہ، پوری مسلح افواج کی کمان کرنے پہ، اور یہ تو پاکستان کا فخر ہے نا، تو یہ دیا گیا ہے۔ اس کو روکا گیا ہے کہ یہاں پہ چونکہ سیاست بہت ہوتی ہے ہمارے ہاں آرمی کو لے کے، کہ بھئی اگر آپ نے یہ ٹائٹل واپس لینا ہے تو پھر 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آپ کو چاہیے۔ یہ کور دیا گیا کہ خام خواہ آ کے بندہ کہ جی میں نے نوٹیفیکیشن، آپ کو پتہ ہے عمران خان نے ایک جی آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کو ایک نوٹیفیکیشن کیا جس کی انگریزی درست نہیں تھی، جس میں چیزیں ٹھیک نہیں تھی، تو جن سے انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے جنرل باجوہ اور عمران خان نے، یعنی آصف سعید کھوسہ صاحب سے، کہ آپ کو پہلے انہوں نے کہا تھا ایکسٹینشن دیں گے، وہ نواز شریف صاحب نہیں مانے، جیل میں ان سے بات کی گئی تھی جا کے کہ جی ججوں کی عمر بڑھا دیں، انہوں نے کہا نہیں، پھر انہیں ایوان صدر کے لالچ دیے گئے تھے، وہ بھی نہیں ہوئے، تو انہوں نے پھر وہ کیس 22-23 نومبر کو ٹیک اپ کر لیا تھا کہ یہ 19 اگست 2022 کا نوٹیفیکیشن غلط ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا تھرتلی مچا دی تھی پورے سسٹم میں، لپیٹیں گے کیا۔ تو پھر یہ جو آج سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک راستہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ 6 مہینے میں قانون سازی کر لے، ورنہ تکڑے کرنا تھا تو کام اسی وقت فیصلے دے لیتے سارے کے سارے، لیکن یہ جب آرمی ساتھ نہ ہو تو یہ فیصلے نہیں دیتے، یہ باتیں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، جیسے جو الیکشن نہیں کرائے ٹائم پہ تو 27 صفحے کا ایک فیصلہ لکھ دیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا گیا۔ اور بالکل ٹھیک ہے۔ جب آرمی ساتھ تھی تو 2 وزیر اعظم یک جنبش قلم کے جناب ٹل رائزنگ آف دی کورٹ، وزیر اعظم صاحب یوسف رضا گیلانی فارغ،
پناما میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گئے، کچھ نہیں ملا تو اقامے میں نواز شریف صاحب فارغ، جے آئی ٹی بنا دی. مطلب ایک کوئی ڈرامہ اس ملک میں کیا، یہ جو آج عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انہوں نے خود کرایا اپنے، کسی اور نے نہیں کیا. یہ سہولت کاریاں کرتے رہے ہیں نا، اب پھنس گئے ہیں. سہولت کاری کرتے رہے پھنس گئے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کو سہولت کاری ملتی رہتی ہے جو مرضی سے لکھواتے رہے. اب اصلیہ کے حوالے سے بتائیں، ججوں کے تبادلے آج خود نوٹس کو ختم کیا گیا. آئینی عدالت، کیا اس سے جو جوڈیشنل میں جو اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ ان کا خاتمہ ہوگا سر؟ یہ 184(3) کا ہی شخص آنا تھا نا، گیلانی اور نواز شریف صاحب کا جانا. جی یہ وہیں سے سارے کام ڈالے گئے نا، کہ آپ نے خط نہیں لکھا ہمارے کہنے پہ، بس ٹھیک ہے جائیں جی اور سزا دے دی. آپ نے جناب پناما میں اقامہ نکال کے، اور ہمارا اختیار ہے، اور وہ جج جو کہیں پہ تھے، کچھ رائے اور تھی، بہرحال وہ سب کو اکٹھا کر کے یہ جی صبح فیصلہ لازمی دینا ہے، تو فیصلہ دلوا دیا گیا. ایک جج تو چھٹی جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بس بیٹھو، اب فیصلہ دو، صبح نائل کرو، بہت ہو گیا لمبا، کیونکہ یہ طے تھا کہ الیکشن سے پہلے سزا دینی ہے. تو وہ نواز شریف کو سزا دے دی گئی کہ جی ان کو فارغ بھی کرنا ہے، اور ان کو پھر وہ نائل کیا گیا، اور پھر الیکشن کے سے پہلے سزا دلوائی گئی جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ، جس کے اوپر نیب کو کام بھی نہیں کرنے دیا گیا تھا. چودھری قمر زمان صاحب کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جو اس وقت بڑے تم تراک میں تھے کہ میں تمہارے چیئرمین کو توہین عدالت میں ڈال دوں گا، ڈپٹی چیئرمین کو کہا بلا کے یہ فیتا بھی نہیں کھولنا ان رپورٹوں کا، اور بھیج دو، ہم جانے اور احتساب عدالتیں جانے، اور وہ جانے اور وہ جانے، اور انہوں نے پھر سزائیں دلوا دی جو طے تھا کہ الیکشن سے پہلے دن. یہ آج عمران خان کی سزائیں کہہ رہے ہیں نا، یہ سہولت کاریاں نہ کی ہوتی نا تو پھر بعد میں بھی نہ ہوتی. یہ اڑ جاتے نا، اس وقت یہ سہولت کار تھے، فٹافٹ فیصلے دے رہے تھے. اس وقت سے اچھا، یہ شہباز شریف صاحب نے کچھ نہ لینے سے انکار کر دیا، کیا ہے وزیر اعظم کے حوالے سے؟ میرے حساب میں انہوں نے بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا ہے. میں نے تو ٹھیک اس ہے. کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، مجھے اچھا لگا. وزیر اعظم کو اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو حکمران ہے نا اس سے احتساب نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ اس کو ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. ہم چینی کے اوپر کہتے ہیں نا کہ کیوں ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کیوں کی، ہے نا کوشچن. تو کل آنے والا کر لینا. یہ عمران خان پہ شہباز شریف صاحب ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ ساری کیبنٹ کرتی تھی. تو اب یہ جو کر رہے ہیں تو کل کو احتساب کے جواب میں انہوں نے دینا ہے، ان کی کابینہ نے دینا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے پیچھے کیا اور اپنے سینیٹروں کو منع کر دیا، اور آج وہ وڈرا ہو گئی ہے. میرے حساب کتاب میں یہ ٹھیک کیا، کیونکہ بہت تنقید کا نشانہ بننا تھا. یہ تو پھر بالکل ہی غلط ہو جاتا نا کہ آپ سارے فیصلے بھی کریں اور غلط اور صحیح کو بھی کہیں کہ نہیں مجھے آئینی استثناء حاصل ہے، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا وزرائے اعظم کے ساتھ بہت برا ہوا، پھانسی بھی دی گئی، لوگوں کو نکالا بھی گیا، اسمبلیاں توڑ کے بھی نکالا گیا، بحال بھی ہوئے پھر توڑ دی گئیں، لیکن بہرحال احتساب تو ہونا چاہیے. لیکن صدر مملکت کو تا حیات پچھلے اگلے مقدمات میں فوجداری، وہ ٹھیک ہے صدر مملکت کے نہیں، لیے؟ دیکھیں جی کسی کا بھی احتساب، وہ جو استثناء ہے کہ آپ ایک عہدے پہ ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے. یہ دینا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جی. یہاں جنرل ضیاء الحق نے، مرحوم نے جو کچھ کیا، مارشل لا لگایا، اسے انہوں نے اپنی طرف سے 8ویں ترمیم میں کور کر لیا تھا. وہ 13ویں ترمیم نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ نے آ کے اڑا دی. پھر جناب مشرف آئے، اس کو تو ان کی سپریم کورٹ کے ایمرجنسی پلس کے فیصلے کو تو اڑا دیا گیا تھا، لیکن پھر 17ویں ترمیم میں جو انہوں نے بچت کی تھی وہ 18ویں میں اڑا دی گئی. تو بندہ سامان تو بہت کرتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں، یہ واپس ہو جاتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. بہرحال شہباز شریف نے ایک اچھا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ یہ کریں صدر کا تو پھر آگے چلیں گے. یہ اب ظاہر ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف فیلڈ مارشل کو کہاں جوڑ رہی ہے؟ وہ مطلب کہ تا حیات آ گئے ہیں اور اب عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. اس سے یہ جو فیلڈ مارشل کا اور یہ ساری جو ہو رہی ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کہاں کہاں خطرہ ہے، یا ان کے لیے کیا تکلیف میں اضافہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں وہ چونکہ ان کو روک رہے تھے نا، پہلے ڈی جی آئی ایس آئی سے عہدے سے ہٹا دیا تھا، ٹھیک ہے. پھر وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آرمی چیف نہ لگیں، پھر آرمی چیف لگ گئے تو ان کے خلاف بھی مظاہرے، احتجاج اور کیا کیا لینگویج نہیں یوز کی، جو پریشانی کا بھی باعث بنتی ہے، پریشانی کا بھی باعث بنتی ہے. ان کو جو بھی جدوجہد کرنی ہے وہ کرنی چاہیے، سیاسی طور پہ ان کو راستہ بھی ملنا چاہیے، لیکن جب 9 مئی کیا ہوا ہو، پھر گھراؤ جلاؤ ہوئے ہوئے ہوں، تو پھر نہیں اجازت ملتی اس طریقے سے. اب محمود خانہ چکزئی، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کے ذریعے عمران خان کو ریلیف سیاسی طور پہ مل سکتا ہے اگر عمران خان چاہیں. وہ اگر گھٹنوں کے بل اسٹیبلشمنٹ کو لانا چاہتے ہیں تو نہیں لا سکتے، یہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، یہ لوگ خود بھی ابھی نہیں چاہ رہے. اگر عمران خان نے پھر 26 نومبر پچھلے سال کی طرح کوئی ڈیٹ چیف منسٹر کو دے دی تو چیف منسٹر امتحان میں ضرور آ جائیں گے. اسٹیٹ نے اپنے فیصلے کیے ہوئے ہیں،
وہ چیزیں سنبھال لی جائیں گی۔ ان کا خیال ہے کہ بڑکوں شڑکوں سے مولا جٹ سٹائل سے کام چلتا ہے، وہ فلموں میں چلتا ہے، حقیقتی زندگی میں وہ بھی کفن بندھوا کے لائے تھے لوگوں کو، گنڈا پور صاحب، ان کو بھی عمران خان نے وہاں بھیج دیا کہ وہ بیچارے زیرو ہو گئے۔ تو سہیل فریدی تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، بیان شان دے رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، انہیں اپنے لیڈر کے لیے رہائی کے لیے، ان کی ضمانت کے لیے راستے بنانے چاہیے، نہ کہ رکاوٹیں بنانی چاہیے۔ انجوائے کریں وزارت اعلیٰ کو، بالکل کریں، اور لوگوں کے لیے کریں، بیانات اور ان سے نہیں چلتا کام، لوگوں کے لیے کام کریں۔ ان کو چاہیے، وہ پہلے بنے ہیں ایکس فاٹا سے چیف منسٹر، تو انہیں جس طرح علی امین گنڈا پور نے اپنا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا کچھ نہیں کیا، ان کو چاہیے ایکس فاٹا کے لیے بہترین کام کریں، اپنے ضلع خیبر کے لیے کریں، وہاں لوگوں کو جو تیرا وادی میں منشیات کی پوست کی کاشت ہے اس کی جگہ پہ متبادل روزگار دیں، وہاں پہ انقلابی منصوبے لائیں تاکہ لوگ یاد کریں، بجائے اس کا کہ پریشر بنائیں۔ ان کو چاہیے کہ کر کے دیں، ڈیولپ کریں وہاں جو ایکس فاٹا میں بے پناہ خوبصورت علاقے ہیں، ان کی صحت کو فروغ دیں، امن و امان کو لے کے آئیں، بجائے یہ کہ بیان بازی پہ ٹائم گزاریں۔ میرا خیال ہے سب کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے، کام بن جائے گا۔ سب کو اپنے اپنے کام کرنا، لیکن پرابلم ہے وہ انجوائے تو تب کریں گے وزارت اعلیٰ رہے گی، اور اگر عمران خان کی بات مانیں گے نہیں تو وزارت اعظم میں کہاں رہیں گی، انجوائے کہاں کریں گے؟ آخری سوال ہے، سمیع ابرا صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ نواز شریف سے معافی مانگی ہے، اور کہا کہ ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی اور ان فائلیں دکھانے کے بعد ہم پروگرام کیا کرتے تھے، ابھی مزید کون کون سی معافیاں آنی ہیں، اور اس وقت کی کیا کہانی تھی، ذرا بتائیں تو صحیح، اس دور میں کیا پروگراموں میں میسجوں میں نواز شریف صاحب کے خلاف چلا جاتا تھا، کتنے دیکھیں کے پروگرام پاناما کے دور میں ہوئے تھے؟ دیکھیں میں نے تو کہا تھا 4,500 پروگرام ہوئے تھے، اور یہ جو والیوم 10 جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کے ملک دشمنی کے ثبوت موجود ہیں، ارے بھائی آپ نے ان کو مودی کا یار کہا، بلاول نے بھی کہا اور عمران خان نے بھی کہا، اس دونوں نے جا کے 2016 کی جو کمپین تھی آزاد کشمیر کے الیکشن کی، ڈیوٹی کے طور پہ جا کے کہہ رہے تھے، اور نواز شریف جب راہیل شریف کا پیغام ملا تھا نا کہ آپ وہیں رہ جائیں اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، اور یہ پیغام بھی شہباز شریف نے دیا تھا کہ راہیل شریف یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف اگلے دن جہاز لے کے لاہور اترے، تو لینڈ سلائڈ وکٹری اس سے اگلے دن آزاد کشمیر میں آ گئی تھی، کیونکہ وہاں تو طے کیا ہوا تھا کہ پی ایم ایل این کو 3-4 سیٹیں ملیں گی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت کریں گے، وہ ساری اڑ گئی، سب چیزیں ختم ہو گئیں، وہیں سے لڑائیاں پھر شروع ہو گئی کہ بھئی یہ تو پھر آ گیا دل کا آپریشن کرا کے جواب دے کے، لیکن میسج انہوں نے دیا تھا، کوئی برائی میں نہیں دیا تھا، بتایا تھا کہ کیا سوچ ہے تو سوچ، پھر اس کے بعد ایکسٹینشن بھی نہیں ملی، پورا زور لگایا ہر طرح سے۔ تو یہ جو اس وقت ہو رہی تھی باتیں، یہ تو جنرل باجوہ بھی کر رہے تھے نا کہ میں نے میسج دیا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن نہ بناتے، آپ کہہ دیتے کہ جناب وہ تو ہمارا تو نواز مشرف کے دور میں سارا ریکارڈ چلا گیا، ان کو کمیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ پولیٹیکلی کئی فیصلے جذباتی بھی ہوتے ہیں، میاں نواز شریف نے کیے، چودھری نثار اس بات کے حامی نہیں تھے، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیوں حامی نہیں ہے، وہ بات درست تھی، کیوں آپ جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، لائیں ثابت کریں جن لوگوں نے کرنا ہے، اور نہیں کر سکے ثابت، اینڈ پہ بری بھی ہوئے نواز شریف۔ تو یہ جو پروگرام ہوئے تھے، جو بات میں نے شروع کی، تو نیب کا والیوم 10 نکلوائیں، اس میں ان پروگراموں کا سارا کچا چٹا پڑا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو نیب، یہ ثبوت یہی ہیں جو آپ آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں دکھائے جاتے تھے، تو وہ بہت سارے اسٹالورڈز ہیں، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی باہر ہے، کوئی سائڈ پہ بیٹھا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے، کوئی مان رہا ہے آج، لیکن یہ تو میں نے آپ کو پتا ہے کامران شاہد کے منہ پہ ان کے پروگرام میں کہا تھا، میں کہا آپ بھی ان میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا ہاں ہم نے بہت پروگرام کیے، میں نواز شریف کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں، انہوں نے تو منہ پہ کنفیس بھی کیا اس بات کو، لیکن اس وقت وہ اس کے اندر ہی تھے جب یہ سارے پروگرام ہو رہے تھے، تو کیا کریں گے اس پہ بات؟ بڑی دنیا کے چہرے روشن ہیں۔ نہیں وہ تو ہمیں وہ آپ کے وہ جو ٹی